کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی تو کر کے دیکھو نا۔ لیکن اس لیے کسی کے مال کو دیکھ کر کے حسد کرنا منع ہے۔ لیکن اللہ تبارک و دوسری بات سنیے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں راضی رہو۔ جس حال میں رکھا ہے اس پہ راضی رہو۔ اس لیے اگر آپ اعتراض کرتے ہو اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، گویا کہ آپ اللہ پر سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ نے تم کو جو بنایا ہے وہ قدرت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جس حالت میں رکھا ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی راز پوشیدہ ہو، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ تو جس حالت میں رب نے ہمیں رکھا ہے اسی میں شکر ادا کرنا چاہیے، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس حالت میں رہتا ہے اسی حالت میں رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بظاہر تو دنیا میں غربت کی زندگی تھی، مگر جب مر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرماتا ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے دولت والا کون ہے؟ پیسہ والا کون ہے؟ ہم یہی نہ کہتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، مکان ہے، زمین ہے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ مالدار وہ ہوگا جن کے پاس سب سے زیادہ نیکیاں ہوگی۔ جن کے پاس سب سے زیادہ نیکیاں ہوگی وہ سب سے بڑا آدمی ہوگا، وہ مہان آدمی ہوگا، اسے کرسی میں بیٹھایا جائے گا۔ اب سوچو تو صحیح۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس لیے یاد رکھو حضور فرماتے ہیں یعنی ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں تو کوئی ہمارے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ آج ہوتا کیا ہے، جب کسی مومن بھائی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم جنازہ اٹھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دیکھو جب کسی کی ہاں میت ہو جاتی ہے لوگ اپنا چھوڑ کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کس کے لیے؟ تدفین کے لیے، کس کے لیے؟ دفن کے لیے۔ حالانکہ جب جو گیا ہے اب اس کی جو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یہ فرض کفایہ ہے۔ اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے لوگ کوئی گاؤں سے، کوئی شہر سے، کوئی 50 کلو دور سے آیا ہے، کس لیے؟ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ مگر یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن جو فرض ہے اپنے محلے میں مسجد ہے مگر کبھی فجر نہیں پڑھتا ہے، کبھی ظہر نہیں پڑھتا ہے، کبھی عصر نہیں پڑھتا ہے، کبھی مغرب نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھو اس لیے کہ کب تک دھوکہ دو گے خدا کو، خدا سب دیکھتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، گویا کہ تم نے گھر والوں کو خوش کر دیا ہے مگر فرض نماز چھوڑ کے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے دوستو، آنا تیرا کمال ہے، تدفین میں تیرا رہنا کمال ہے، اور مٹی دینا کسی میت کے اوپر کمال ہے، مگر کمال تو اس وقت ہوگا کہ آپ کی 5 وقت کی نماز قضا نہ ہوتی ہو، پھر آپ نیک بن کے آئے، اور پھر جس کی میت میں آتے ہیں قسم خدا کی آپ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جب آپ مٹی دیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 بار جب کوئی بندہ کسی قبر میں مٹی دیتا ہے یہ آیت پڑھ کے تو مردار بھی دیکھتا ہے، اور پھر ان کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے اور سلامتی کی دعا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سلامتی کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ مگر یہ رواج کیا ہے، ہم تو اکثر جگہ بولتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک ڈھیلا لیتے ہیں اس کو پھر ہم ڈال دیتے ہیں۔ ہر آدمی اگر یاد کرنا چاہے اس کو یاد کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ کسی بھی عالم صاحب سے گجراتی جانتے ہیں گجراتی میں لکھوا لیجئے، ہندی جانتے ہیں ہندی لکھوا لیجئے، آپ عربی جانتے ہیں عربی میں لکھوا لیجئے۔ ارے انسان جب پلین بنا سکتا ہے، انسان ٹرین بنا سکتا ہے، تو کیا ہم ایمان والے اتنے کمزور ہیں کہ اللہ نے جو جس حبیب پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ ہم سے یاد نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن ہے۔ اگر آپ بڑے سے بڑے مہان ہیں، اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، یہ قرآن تو وہ ہے۔ آپ یاد کرنے کی کوشش کرو، آپ اتر جاؤ، اپنے اچھی نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ نے محنت کرنا شروع کر دیا، ارے زیادہ نہیں، کم سے کم 10 دن محنت کریں گے تو 4 سورتیں آپ یاد کر لیں گے۔
تین چار صورتیں یاد کریں گے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست کہ آپ کو کھڑا اترنا ہوگا۔ اور سنیے چوتھی چیز، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ میرے صحابی ابو ہریرہ سنو، کسی پڑوسی کو پریشان نہ کرنا۔ کوئی اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ و مامون فرما دے گا۔ پانچویں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں زیادہ ہنسا مت کرو۔ آج ہوتا یہ، ہم جہاں بیٹھے وہیں پہ مسخری، وہیں پہ لطیفہ، یہاں تک کہ قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی ہنستے ہیں، وہاں بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جب کسی کو قبرستان لے کے جاتے ہیں تو کبھی سوچو کہ یہاں پر عبرت کی جگہ ہے، یہاں پر حاصل کرنا ہے۔ ایک تھا جو میری ماں تھی یا میری چاچی تھی یا میری کاکی تھی، جو بھی تھی، آج دیکھو اس کو چھوڑ کے ہم سب جا رہے ہیں، یہ قبر میں اکیلے ہوں گے، کیا ہوگا؟ لیکن سنیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَتَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ اچھا بن کے آیا ہے، اس کے لیے یہاں پر شہد کی نہریں جاری ہو جائے گی، یہاں پر شربت کی نہریں جاری ہو جائے گی، یہاں پر دودھ کی نہریں جاری ہو جائے گی، اور یہ سکون اس کو اتنا ملے گا، دنیا میں جو سکون نہیں ملا تھا وہ سکون آج انہیں قبر میں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو راضی کر کے، رسول کو راضی کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو سکون ملے گا، وہاں پہ آپ کو راحت ملے گی، تبھی تو دنیا ہے۔ کبھی سوچو کہ آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ چلے گئے، مگر چلے گئے، جانے والے چلے گئے، آنے والے آتے رہیں گے، مگر آپ عبرت حاصل کریں کہ یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، مگر کیا لے کے آئے تھے، کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے کہتا ہے کہ حقیقت ہے نہ یہ فسانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ بڑے بڑے آئے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے نکلا، چھوٹا تھا، بڑا ہوا، نام کمایا، بادشاہ بنا، آئے تھے خالی ہاتھ، بادشاہ بنا، کرسی پہ بیٹھا، لاکھوں ہزاروں وزیر تھے، کام کرنے والے تھے، لیکن جب دنیا سے گیا کوئی وزیر ساتھ میں نہیں گیا، کوئی سامان ساتھ میں نہیں گیا، تو پتا چلا میرے دوستو آئے بھی ہے خالی ہاتھ، جانا بھی ہے۔ یہ مطلبی زمانہ ہے، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ مطلبی زمانہ ہے، یہ مطلبی دنیا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ 4 دن کی زندگی سے دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو، موت جب آئے گی ایک دن کیوں بھلائے بیٹھے ہو، موت جب ایک دن آئے گی کیوں بھلائے بیٹھے ہو۔ یہ مال دولت، یہ مال دولت کچھ کام نہ آنا ہے، جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسی خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو سوچو میرے دوستو، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، مگر کیا لے کے جانا ہے؟ جو عمل کریں گے، اچھا کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنی زبان سے درود پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تبھی انشاءاللہ اچھا بن کے جائیں گے، یہاں بھی اچھا رہیں گے، قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، امید ہے۔ اس لیے عمل کرنا ہمارا کام ہے، باقی اس عمل کا جزا دینا، صلہ دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ سب اسی وقت ہوتا ہے، یقین جانو انسان کی جب کام اچھا ہوتا ہے تو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے قبر میں جاتا ہے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور پھر جب جنت میں جائے گا تو جنتی کو وہاں پر خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔